یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع جو 3 آیات پر مشتمل ہے، آپ نے اکثر و بیشتر اس کی سماعت کی ہوگی. جمعے کی نمازوں میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، خطبات میں پڑھا جاتا ہے. یہ 3 آیات حکمت و احکام جمعہ کے موضوع پر نہایت جامع آیات ہیں. اہمیت جمعہ، حکم جمعہ، حکمت جمعہ، مقصد جمعہ، ان تمام امور کو ان 3 آیات نے اپنے احاطے میں لے لیا ہے. چونکہ حضور کا سارا طرز عمل جو ہے اور آپ کا اعلی انقلاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور آپ کا سارا عمل اس کے گرد گھوم رہا ہے. دعوت و تربیت و تزکیہ کا سارا نظام قرآن کے گرد ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لہذا اس کتاب ہی کی جب اسلامی کوئی ریاست یا نظام قائم ہو جائے تو اس کتاب کی تعلیم کو مسلسل امت میں جاری رکھنا، تاکہ وہ تعلیم جو ہے عام ہوتی رہے، پھیلتی رہے، اس کو تازہ کیا جاتا رہے، اس کے لیے نظام جمعہ تجویز کیا گیا. ہفتے وار اجتماع. اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ نہ تو وہاں پریس تھا کہ کتابیں ہوں، رسالے ہوں، اخبار ہوں، نہ وہاں ریڈیو، نہ وہاں ٹیلی ویژن، نہ وہاں اسکول، نہ وہاں کالج، نہ یونیورسٹیاں. تو تعلیم کا نظام کیا تھا؟ اچھا، تعلیم ایک تو ہوتی ہے بچوں کی تعلیم، اس کا تو بہت آسان کام ہوتا ہے. لیکن تعلیم بالغہ، انقلاب جو ہے وہ در حقیقت زیادہ تعلیم بالغہ پر زور دیتا ہے. ایک جو بھی انقلابی جو رہنما ہے، لیڈر ہے، وہ سب سے پہلے اپنے زمانے کے ایڈلٹس کو مخاطب کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کے ذہنوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے ذہنوں میں اپنا انقلابی فکر بٹھاتا ہے، جاگوزی کرتا ہے. پھر ان میں سے جو موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور جو رسپونڈ کرتے ہیں ان کو جمع کرتا ہے، منظم کرتا ہے، طاقت بناتا ہے. بچوں کی تعلیم کا اس میں دخل نہیں ہوتا. وہ تو جب نظام بن جائے گا، اسلامی نظام آ جائے گا، تو پھر اس نظام کے تحت بالکل نیا نظام تعلیم ہوگا. بچوں کی تعلیم ابتدا سے اس طریقے پر ہوگی کہ اس سے ان کے اندر اسلام اور ایمان کے جو جذبات ہیں وہ پیدا ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا ذوق و شوق پیدا ہو. لیکن یہ کہ سب سے پہلے جو انقلاب برپا کرنا ہے، تو بچے تو انقلاب نہیں لایا کرتے، انقلاب تو ایڈلٹس لاتے ہیں. تو ان ایڈلٹس کو مخاطب کرنا اور ان کی تعلیم، ان کا ذہن بنانا، ان کے اندر اس انقلابی فکر کو ان کے ذہنوں میں، دلوں میں اتار دینا، جاگوزی کر دینا، یہ ہے وہ مقصد کہ جو نظام جمعہ کے ذریعے سے امت میں اس کو دوام دے دیا گیا. جمعے کا ممبر جو ہے اسے ممبر رسول کہتے ہیں. ممبر رسول پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ نائب رسول ہے. وہ نائب رسول وہی کام کرے جو حضور کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کام امت کے اندر جاری و ساری ہو جائے، اس کا تسلسل ہو، اس کا دوام ہو، اس کے لیے جمعے کی فرضیت کی گئی. نظام جمعہ یہ ہفتے وار اجتماع ہے. آپ کے علم میں ہوگا کمیونسٹوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا تھا. ان کا بھی ایک فلسفہ تھا، مارکسزم. اور جب تک وہ فلسفہ ذہنوں میں اتر نہ جائے کوئی شخص کمیونسٹ کیسے بنے گا؟ اور پھر وہ فلسفہ تازہ رہنا چاہیے، ان کے ذہنوں میں اجاگر رہنا چاہیے، مدھم نہ پڑ جائے، کہیں ان کے ساتھ اس کی ذہنی کمٹمنٹ کمزور نہ ہو جائے.
تو وہ اپنے ویکلی میٹنگز کرتے تھے اور اس میں کیا کرتے تھے؟ اسی فلسفے کی تجدید، اسی کی اور گہرائیوں میں اترنا، تاکہ ذہنوں کے اندر وہ فلسفہ راسخ رہے۔ جب فلسفہ راسخ رہے گا تو انقلابی فرور، انقلابی ذیل، انقلابی جذبہ بھی برقرار رہے گا اور انسان جو ہے تن من دھن لگا دے گا۔ تو یہ ربط ہے سورہ جمعہ کے ساتھ احکام جمعہ کا، اور یہ تو واضح ہی ہے کہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا نام ہی اس حکم جمعہ کے حوالے سے لیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں حکم جمعہ کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیے۔ میں چند احادیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک الجمعہ ثلاث مرات تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جس شخص نے 3 جمعے چھوڑ دیے کسل کی وجہ سے، یعنی کوئی اور عذر نہیں ہے، بیماری نہیں تھی، مسافر نہیں تھا، کوئی نہیں عذر، تہاونا، بس وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں ہون، جو آسانی سی بات ہو، بس کوئی اہمیت نہ ہو جس کی، تو تہاونا طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے۔ اور یہ مہر کر دینا وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وطبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدترین کافروں کی سزا ہے۔ جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا 3 جمعے، تو اس کے دل پر مہر ہو جائے گی۔ من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، پہلی روایت ترمذی کی تھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لا الا انه صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعة ثلاثا من غیر عذر ولا علت طبع اللہ علی قلبہ۔ امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا، حدیث کا پہلا مجموعہ، حدیث اور فقہ دونوں کا، اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا۔ سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ غَدَرِ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے، ورنہ لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا، مہر لگا دے گا۔ یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور روایت ہے، ان النبی قال لقوم یتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم۔ حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں ہوگی۔ اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، رأفت تھی، لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان کے دعوے دارو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، مراد ہے نماز جمعہ۔ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اذان تو فجر کی بھی ہوگی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، یہاں مراد کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، صحیح کے معنی دوڑنا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کیا ہے، لہذا لپکو،
یعنی ہمتاً متوجہ ہو جاؤ. اب کوئی کاروبار دنیاوی تمہیں ذرا اس گاہک کو نپٹا لوں پھر نہیں، فوراً کاروبار بند. فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اب دیکھیے غور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص، کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا. جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی. اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ، لیکن فرمایا گیا ذالکم خیر لکم، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے. صبح سے بیکار بیٹھے تھے، کوئی گاہک نہیں تھا، اب آیا ہے تو نماز کی اذان آ گئی، چھوڑ کے جانا پڑے گا. ضرور ہے کاروبار چھوڑ دینا، یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ دینا. اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو جمعے کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ احادیث جو میں آپ کو سنا چکا. اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، ہاں عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں ہے. لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاوناً، کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعے مسلسل 3 ترک کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آ گیا اور ختم اللہ علی لیختمن اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا. اچھا، اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے. نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے. اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے، جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی ہے. اسی کہ خطبہ میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ ہفتہ وار اجتماع ہے. اس ہفتہ وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے. ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے، شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے. لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے. چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی الصلوۃ والسلام. جمعے کا دن تھا، ہمیشہ سے جمعے ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعے ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے لیے. لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے اندر، ان کے مزاج میں جو بغاوت تھی، ان کا جمعے کو چھوڑو جی ہفتہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا. اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام تھا. آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ادھر زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سے رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا. یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں لیں گے، وہ سب بند، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے. لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو، تورات پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے لیا. اتوار کی صبح کو ان کا
ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی وہ پریکٹسنگ یا کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں، وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے ہیں، وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے، سربند ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اس کے بعد جب یہ دونوں تہذیبیں جمع ہو گئی، یہودی جو ہے انہوں نے گویا کہ غلبہ حاصل کر لیا عیسائیوں پر، تو اب انہوں نے ویکینڈ کر لیا، سیٹرڈے اور سنڈے بوتھ، تاکہ دونوں کے دونوں کور ہو جائے، یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا، عیسائیوں کا بھی آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو کام کیے گئے، ایک تو گویا کہ منفی ہوگا، ایک مثبت ہوگا۔ منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک، بس اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، کوئی کاروبار، آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں، صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی ہے، اس دوران حرام۔ لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے، البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے، تشویق اور ترغیب ہے، اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو چکے تو تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ لیکن جمعے سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے، نہیں، وہاں سکوت اختیار کیا قرآن نے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو۔ یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ فانتشروا، منتشر ہو جاؤ، لیکن یہاں جو ہے مانا ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لازماً جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے، بلکہ استحباب ہے، جا سکتے ہو، اجازت ہے، مباح ہے۔ کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعے کی نماز ادا ہو چکی، اب آپ جائیں، اپنے دفتر میں جائیں، اپنے کاروبار میں جائیں، اپنی دکان پر جائیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی، یہ احادیث میں آئی ہے اور اسے تبکیر کہتے ہیں۔ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کی صبح ہی سے انسان جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جائے جو کام یہودیوں کے ہاں تھا پورے یوم سبت میں، اسے تبکیر کہتے ہیں۔ ایک حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویق کے ترجمے میں، حضرت مالک لائے ہیں اسے، ان مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن ابی صالح سمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل جنابت، جس شخص نے جمعے کے روز غسل کیا، وہ جو کہ ناپاکی جنابت کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے، کمپلیٹ غسل، اچھی طرح غسل، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا مسجد میں، فکانما قرب بدنۃ، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں، صدقہ دیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ، جو دوسرے گھنٹے میں دوسری گھڑی میں گیا، فکانما قرب بقرۃ، تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور ذبح کر دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ، اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے گھنٹے میں گیا، فکانما قرب بشاۃ او قرن، پھر یہ اس کے برابر ہوگا کہ گویا کہ کسی نے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر دی، صدقہ کر دی، یا کوئی میڈھا کر دیا۔ ومن راح فی الساعۃ السابعۃ، اور جو گیا چوتھے گھنٹے میں چوتھی گھڑی میں، فکانما قرب دجاجۃ، تو یہ اس کے برابر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ، اور جو پانچویں ساعت میں گیا، فکانما قرب بیضۃ، تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، تو جب امام نکل آئے، حضرت الملائکہ یسمعون الذکر، تو اب فرشتے، ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، یہ چوتھی ساتھ میں آیا، یہ تیسری میں آیا، یہ دوسری میں آیا، یہ پانچویں میں آیا، تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر بند کر کے، اور وہ خود الذکر، یعنی وہ جو امام اور خطبہ دیتا ہے وہ الذکر ہے،
اس خطبے کی طرف وہ ہم عقل متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک تو یہ بات جان لیجئے کہ اس کے بارے میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد پہلا گھنٹہ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کا تیسرا، پھر اس کا چوتھا، پانچواں، بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے، یعنی زوال سے وقت شروع ہوا، سورج جو ہے وہ نصف النہار سے ذرا ڈھلکا لدنوک الشمس، تو اس کے ساتھ ہی جمعے کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اس وقت سے پہلی ساعت، دوسری ساعت، گویا کہ یہاں ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت کا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی رائے ہے کہ جو انہوں نے اپنی مصفہ میں بھی اور مصوّع میں بھی، شاہ ولی اللہ کے نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ موطا ہے، انہوں نے اس کی ایک شرح فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرح عربی میں لکھی ہے، ان دونوں میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، جو ہمارا ساعات کا نظام ہے اسی پر اس کو شمار کیا جائے گا۔ لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے گا، جمعے کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کی حیثیت سے وہ محروم رہے گا، لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ اس فرضیت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اور وہ یہ سرسا ایک جگہ تھی، وہ تحصیل تھی ضلع حصار کی، وہاں میری بسم اللہ ہوئی، پھر وہ نورانی قاعدے سے ہماری تعلیم شروع ہوئی، تو جس مسجد میں یہ سارا کام ہو رہا تھا بڑے مرکزی مقام پر وہ مسجد تھی، کبھی کبھی اب بھی مجھے خواب میں وہ مسجد آتی ہے، اور اس مسجد میں جمعے کے دن میری اپنی جو مشاہدے کی بات ہے کہ یوں سمجھیے اشراق کے بعد سے لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی تھی، اور دیہات سے لوگ آیا کرتے تھے، وہاں ایک خاص قوم تھی، غالباً وہ آرائی تھے، اس رائی علاقے کے آرائیوں کو وہ پچاجے کہتے تھے، جیسے کہ راجپوتوں کو رانگڑ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ آتے تھے اونٹوں پر سوار ہو کر، آس پاس صحرا کا علاقہ تھا، سفید کپڑے، سفید کرتے، سفید ان کے تہبند اور سفید ان کے صافے، اونٹوں کے اوپر سوار چلے آ رہے چلے آ رہے چلے آ رہے، اس لیے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، اور اس وقت اس پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا تھا کہ اصل میں جمعہ جو ہے وہ شہر میں ہے، تو وہ آتے تھے اور مسجد جو ہے وہ صبح ہی سے بھر جاتی تھی، کہیں ایک جگہ کوئی شخص کھڑا واز کہہ رہا ہے، کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہے، کہیں کوئی شخص بیٹھے ہوئے قرآن خود ہی پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے۔ یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، بچپن کا یہ نقشہ، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، اب تو بھاگ دوڑ کر کے جو ہے وہ لوگ جمعے میں پہنچتے ہی اس وقت ہے جبکہ وہ عربی کا خطبہ شروع ہونے والا ہو، اس لیے کہ عام طور پر تقریروں کے اندر کوئی خاص مواد ہوتا نہیں ہے، یا فرقہ واریت کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، یا سیاسی مسائل کے اوپر دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں، لوگوں کو ان سے دلچسپی نہیں، تو فرض ادا کرنے کے لیے بس وہ جب خطبے کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ پہنچ جاتے ہیں، نماز ادا ہوئی اور روانہ ہو گئے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں سب سے پہلے آداب جمعہ اس کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ جمعے کے روز غسل واجب ہے تقریباً، علی کل محتلم، یہ حضور کے الفاظ یہ ہیں، غسل الجمعہ کے واجب علی کل محتلم، جو بھی بالغ ہو چکا ہے مرد، عورت پر تو ظاہر بات ہے کہ جمعہ فرض ہے ہی نہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کے لیے جمعے کا غسل واجب ہے، اور اندازہ یہ ہوتا ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ جیسے ہی جمعے کے لیے روانگی ہو اس وقت غسل کیا جائے۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے جو محنت کے کپڑے ہوتے ہیں، محنت یعنی جب کہ مشقت کرتا ہے، ایک لوہار بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھٹی کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہا ہے، پسینے آئیں گے اسے، کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی پسینے کی، پھر اس کے اوپر سیاہ داغ پڑے ہوں گے، میلے ہوں گے، تو یہ اس کا لباس ہے محنت کا۔ یا کوئی کاریگر ہے، مکان کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، ظاہر بات ہے جب وہ یہ کام کر رہا ہے، گارے کے دھبے ہوں گے، کچھ اور ہوگا، تو حضور نے فرمایا کیا ممکن نہیں ہے تم میں سے کسی کے لیے کہ ایک علیحدہ سے جوڑا جمعے کے لیے رکھ لو، وہ جمعے ہی کے صرف استعمال کیا کرو، وہ تمہارے محنت کے کپڑے نہ ہو کہ جن میں تم محنت اور مشقت کرتے ہو، بلکہ وہ علیحدہ سے ایک جوڑا ہو، اس کو فراہم کر کے رکھ لو۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تیل لگاؤ، بالوں کے اندر تیل لگاؤ، دہن، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی خوشبو ہے تو خوشبو لگاؤ۔ وہ سب کس لیے کہ جو ماحول ہو جمعے کا وہ معطر ماحول ہو،
ایسا نہ ہو کہ پسینوں کی بدبوؤں کی وجہ سے طبیعت ملغوز ہو رہی ہو لوگوں کی، نہیں، بلکہ یہ کہ بڑا خوشگوار ماحول ہو، خوشبو ہو اس کے اندر، اور یہ کہ کپڑے اچھے پہن کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں۔ بلکہ اسے کہا گیا الجمعہ کو عید المسلمین، یہ ہفتروزہ عید ہے در حقیقت، یہ مسلمانوں کو عید کی طرح اسے جو ہے وہ منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ جیسے عید کو آپ کپڑے جو ہے غسل کرتے ہیں، صبح کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر جاتے ہیں مسجد کو، عیدگاہ کو، ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے جمعے کا۔ یہ عید المسلمین ہے، یہ گویا کہ ہفتے وار عید ہے مسلمانوں کی۔ پھر اسی میں ایک آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اگلی صفوں میں نہ جاؤ، بلکہ عام جو ہے ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پہلے اپنی صف اگلی لوگ پوری کر لے، پھر دوسری میں بیٹھے، پھر تیسری میں بیٹھے، تاکہ لوگوں کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پھر وہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ہر صورت پھلانگتے ہوئے یا لوگوں کو علیحدہ کر کے پھر اپنے لیے جگہ بنانا، یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ خاموشی سے جہاں جگہ تمہیں مل رہی ہے بیٹھ جاؤ، اور پھر اسی میں سے انصات ہے، خاموش رہو، گفتگو نہ ہو۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے ترمذی اور نسائی اور دوسری کتابوں کے اندر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقط لغوت۔ دو آدمی گفتگو کر رہے، آپ تیسرے آدمی ہیں، آپ سن رہے، آپ ان سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، تو تم نے بھی لغو کام کیا۔ انہیں منع کرنے کے لیے بولنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، خاموش رہو، اشارے سے کہہ دو، لیکن تم نے اگر آواز نکالی جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، امام کے خطبے کی طرف ساری توجہ، اس جمعے کی ساری حیثیت جو ہے وہ اسی خطبے کی وجہ سے، لہذا اس میں آپس میں گفتگویں کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بالکل غلط ہیں، آداب جمعہ کے منافی ہیں، جس کی انتہا یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں دو گفتگو کر رہے ہیں اور آپ انہیں روکنے کے لیے بھی زبان کھولیں، انصت، خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی فقط لغو کا، تم نے بھی ایک لغو حرکت کی ہے، بلکہ اشارے کنایت سے کہہ دیا جائے کہ زبان نہ کھولی جائے۔ پھر اس میں حضور کیا کرتے تھے، خطبے میں کیا کرتے تھے؟ یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانت للنبی خطبتان، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام امام جو ہے وہ یہی کرتے ہیں آج۔ یقرأ القرآن یذکر الناس، جمعے میں کرتے کیا تھے؟ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یاد دہانی کرتے تھے۔ اب اس میں ایک بات تو سامنے آ گئی، دو خطبے ہوتے تھے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے، تیقن کے ساتھ معلوم ہے، حضور لمبے خطبے کبھی نہیں دیتے تھے، لمبی تقریر کبھی نہیں کرتے تھے، آپ کی تقریر بالکل مختصر ہوتی تھی۔ یوں سمجھیے کہ جو ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، کم ہے لیکن وہ کفایت کر جائے، وہ بڑی لمبی چوڑی تقریریں جو ہے اس کی اب اس میں فائدہ کیا تھا؟ عربی زبان قرآن کی، عربی زبان حضور کی، عربی زبان آپ کے سامعین کی، لہذا اب بات صرف یہ رہ گئی کہ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلے دل پر اتر جائے۔ ہمارا مسئلہ مختلف ہے، ہم عربی نہیں جانتے، خطبہ عربی میں ہے، اور خطبہ تو سمجھ میں لوگوں کے کچھ آتا ہی نہیں، خطبہ کے ذریعے تو جو مقصد خطبہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، لہذا وہ تقریر کرتے ہیں، پہلے وعظ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ پہلے کچھ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ کریں گے، وضاحت کریں گے، تب ان لوگوں کی سمجھ آئے گا۔ لیکن حضور کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما۔ اچھا، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، واللہ عالم، میرا گمان ہے کہ اس سے در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خطبہ در حقیقت دو رکعتوں کے قائم مقام ہے، ظہر کی رکعتیں 4 اور جمعے کی رہ گئی 2 رکعتوں کے قائم مقام 2 خطبے، ورنہ نہ تو حضور معاذ اللہ اتنے کمزور تھے کہ چند منٹ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو استراحت کی اور بیٹھنے کی اور آرام کرنے کی جو ہے ضرورت ہوتی، نہ آپ کے خطبے اتنے طویل ہی ہوتے تھے، لہذا یہ گویا کہ علامتی ہے، اس بات کے لیے ایک علامتی اہمیت رکھنے والی بات ہے کہ یہ 2 خطبے در حقیقت 2 رکعت نماز کے قائم مقام۔ اب جیسے نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کو خاموش رہنا ہے، مؤدب ہو کر پورے طریقے سے سننا ہے خطبہ۔ اس کے بعد فرمایا یقرأ القرآن ویذکر الناس، وہ قرآن پڑھتے تھے خطبے میں بھی۔ اب دیکھیے پڑھنے کا انداز کا فرق ہوتا ہے، ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، ایک دوسرا شخص قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی گہرائیوں میں اتر کر پڑھ رہا ہے،
جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز بلند کرتا ہے، جہاں آواز پست کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز پست کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ قرآن مجید کے اندر سے صرف اس کے معنی ہی نہیں نکال رہا بلکہ اس کے احساسات کو بھی اجاگر کر رہا ہے۔ تو حضور جیسے پڑھتے ہوں گے، دنیا مانتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ کے عظیم ترین انسانوں میں سے تھے۔ یہ بات وہ ہے کہ جو ہر شخص مانتا ہے، لیکن اس صدی میں جو ابھی ختم ہوئی ہے 20ویں صدی عیسوی، اس میں یہ حقیقت ذرا اور زیادہ اجاگر ہوئی، ذرا اور زیادہ منکشف ہوئی، اور اسلام کے دشمنوں کی زبان سے بھی یہ گواہی ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین انسانوں میں سے ایک انسان نہیں بلکہ عظیم ترین انسان تھے۔ یہ گواہی سب سے پہلے پچھلی صدی ہے، پچھلی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ 21ویں اب شروع ہو چکی ہے، ابھی 21ویں صدی میں ہے، تو 20ویں صدی عیسوی میں آغاز میں 1920 میں اسی شہر لاہور میں ایم این رائے نے ایک تقریر کی تھی، اور یہ شخص کون تھا؟ یہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا، یعنی یہ کہ جو انقلاب عظیم برپا ہوا تھا روس میں 1917 میں، اس کے بعد جو عالمی کمیونسٹ پارٹی قائم ہوئی، کمیونسٹ انٹرنیشنل، اس کے ارکان میں سے اور اہم لوگوں میں سے تھا۔ اس نے یہاں لاہور میں تقریر کی، بریڈلا ہال، اور اس میں اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا۔ اب یہ گواہی ایک ہندو کی ہے، مذہباً ہندو اور مسلکاً کمیونسٹ، وہ گواہی دے رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کمیونسٹ ہونے کے ناطے وہ انقلاب سے واقف ہے۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ روس میں انقلاب آیا تھا، ایک ناواقف شخص کی بات نہیں ہے یہ، بلکہ ایک ایسے شخص کی جو جانتا ہے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہوا تھا۔ پھر وہ تو ہے 1920 کی بات، صدی کے اختتام سے 20 سال پہلے 1980 میں امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف تھے کیا ہیں، ابھی زندہ ہیں، اور اس کتاب کا عنوان ہے دی 100۔ انہوں نے یہ کیا کہ پوری انسانی تاریخ کو اس کا جائزہ لے کر جو ایسی شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا، تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا، ان کا چن لیا پہلے، پھر ان میں درجہ بندی قائم کی کہ سب سے زیادہ کس نے موڑا، تاریخ کا سب سے زیادہ اثر انداز کون ہوا۔ اس کے لیے اس نے کتاب کا عنوان رکھا A selection and gradation of the most influential personalities of human history۔ تاریخ انسانی کے سب سے زیادہ مؤثر انسانوں میں سے ایک سلیکشن، انتخاب، اور پھر ان میں درجہ بندی، اور یہ شخص نمبر 1 پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ وہ تاحال عیسائی ہے، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت کا اس نے اعتراف کیا، اور اس حقیقت کا اعتراف اس نے پھر اس کی توجیہ بیان کی کہ میں جب عیسائی ہوں اور میں حضرت مسیح کو بھی نمبر 3 پر لے گیا ہوں، جنہیں وہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، وہ نمبر 3 پہ ہے، حضور نمبر 1 پر، نمبر 2 پر نیوٹن ہے، جو جدید سائنس کا بابا آدم سمجھیے، جو جدید فزکس ہے اس کا باپ، فادر آف فزکس، ماڈرن فزکس، نیوٹن۔ اس ماڈرن فزکس نے جو کچھ پھر کارنامے دکھائے ہیں، جو ٹیکنالوجی، جو سائنٹیفک جو ہے ڈیولپمنٹس دنیا میں ہوئی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نقطہ آغاز شمار ہوتا ہے نیوٹن۔ بہرحال اسے نمبر 2 پر، پھر حضرت مسیح کو نمبر 3 پر۔ تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً مجھے اس کے لیے کوئی توجیہ پیش کرنی پڑے گی کہ میں سب سے پہلے محمد کا نام کیوں لکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور سے سنیے اس کے الفاظ یہ ہیں، دس از بیکاز He is the only person، the only person، یہ the only کو انڈر لائن کر لیں اپنے ذہن میں۔ He is the only person supremely successful in both the religious and secular lives۔ یہ اصل میں اس جملے کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قربانیاں جو دی ہیں، دامن احد کا تصور کیجئے،
70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور زخمی ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پر یہاں پر تلوار کا وار پڑا ہے، یہ خود جو آپ نے پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر گھس گئیں، اس کے بعد انہیں کھینچ کر دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی تو ایک صحابی کے جو دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی، اور کسی اور نے ہمت کر کے نکالی ہے تو خون کا فوارہ آیا ہے، اتنا خون گیا ہے کہ ذوف کی وجہ سے حضور بے ہوش ہو گئے۔ یہ کیفیت کس کی ہوئی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ یہ ہے عملی پہلو۔ ہم تو کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور گویا کہ ہمارا تو حق ادا ہو گیا، کوئی جلوس نکال دیں گے، کھڑے ہو کر ہم لہک لہک کر سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ٹھیک ہے، شک تو اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش تو نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن بھائی یہ عملی پہلو نہیں ہے۔ عملی پہلو وہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ تمام انبیاء اور رسول کو جو مصیبتیں جھیلنی پڑی ہیں میں نے تنہا وہ سب جھیلی، ساری آزمائشیں۔ 3 برس تک شیب بنی ہاشم کے اندر آپ کا مقاطعہ اور محاصرہ رہا، 3 برس۔ ایک گھاٹی تھی، ادھر سے بھی، ادھر اس کا ایک گیٹ ہے، ادھر سے بھی ہے، باقی ادھر دیوار کھڑی ہوئی ہے پہاڑ کی، ادھر بھی دیوار کھڑی ہوئی ہے پہاڑ کی۔ اس گھاٹی میں پورا خاندان بنو ہاشم جو ہے گھیر کر داخل کر دیا گیا۔ قریش نے آپس میں معاہدہ کر لیا ان بنو ہاشم کے ہاتھ کوئی شے فروخت نہیں کی جائے گی، کوئی غلہ، کوئی کھانے کا سامان اس گھاٹی میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ گھاٹی کے دونوں سروں پر جو ہے پہرا ہے، کبھی کبھی رات کو کوئی اللہ والا، کوئی جس کے دل میں درد تھا، جیسے حکیم ابن حزام تھے، بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ وہ قریبی عزیز بھی تھے، وہ کبھی پہاڑ کی چوٹی پر سے اتر کر کوئی کھانے پینے کی چیز پہنچا جائیں تو پہنچا جائیں، ورنہ کچھ نہیں۔ فاقے، اور ایسے فاقے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے لیے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے پانی میں ابال کر اس کا جو پانی ہے، چمڑے کا ابلا ہوا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سختیاں جھیلی ہیں محمد الرسول اللہ نے، ان مصائب میں سے گزرے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ سیرت کا عملی پہلو یہ ہے، اور کیوں میں بیان کر رہا ہوں اس کا ایک خاص سبب ہے۔ دیکھیے اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اور بالفعل حضور نے اور آپ کے صحابہ نے مل کر اللہ کے دین کو غالب کر دیا، مقصد پورا ہو گیا نا؟ لیکن نہیں، ابھی پورا نہیں ہوا۔ وہ کیوں؟ قرآن میں جہاں 3 دفعہ یہ فرمایا کہ حضور کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین، وہاں 5 مرتبہ یہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ میں نے جو آیت آپ کو سنائی یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب جوڑیے، حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین، بھیجے گئے تمام انسانوں کے لیے، تو آپ کا بعثت کا مقصد اس وقت مکمل ہوگا جب تمام عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ جب تک یہ نہیں ہوتا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ اس نقطے کو سمجھ لیجئے، اور یہ اس کی پیشن گوئیاں ہیں موجود۔ حضور نے واضح جو ہے خبر دی ہے، دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، کل روئے ارضی پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا۔ یہ خبر دینے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہو مصدوق، آپ سچے ہیں اور آپ کی صداقت پر گواہ اللہ ہے خود۔ ایک روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ویسے تو متعدد روایات ہیں، پتہ نہیں یہاں وہ کتاب سے تقسیم تو نہیں ہو رہا۔ نوید خلافت جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے تھا، بہرحال پھر کبھی سے انشاءاللہ وہ ہم نے تو بہت بڑی تعداد میں اس کو عام کیا ہے، پھیلایا ہے۔ ان میں وہ احادیث ہیں جن میں حضور نے خبر دی ہے
کہ کل روئے عرضی پر نظام خلافت قائم ہوگا، کل روئے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ میں صرف ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ثوبان بھی جیسے حضرت زید ابن حارثہ حضور کے غلام تھے اور آپ نے انہیں آزاد کر دیا تھا، اس طرح ثوبان بھی حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا۔ ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آزاد شدہ غلام کو مولا کہتے تھے، وہ موالی۔ تو وہ مولا جو ہیں حضور کے ثوبان، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا، ساری زمین کو لپیٹ دیا۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ اب اس میں آپ کو یہ اشتباہ نہ ہو کیسے ممکن ہے، یہ مشاہدہ اللہ کرا رہا اپنے رسول کو۔ اللہ اپنے رسولوں کو جو مشاہدات کراتا ہے اس کے ہمیں فہم نہیں ہو سکتا۔ شب معراج میں جو کچھ دکھایا ہے ہم کیا سمجھیں گے کیا دکھایا؟ خود اس زمین پہ ہوتے ہوئے حضور کو جنت کا مشاہدہ کیا گیا اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خفیہ چیزیں ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے۔ تو محمد رسول اللہ کو اللہ نے کیا کیا دکھایا ہم کیا سمجھیں گے؟ جو آپ نے فرما دیا وہ ہمیں معلوم ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو اللہ نے لپیٹ دیا، میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور دیکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ ہے کسی شک و شبے کی گنجائش؟ اگر رسالت محمدی پر ایمان ہے اور یقین والا ایمان ہے تو کسی درجے میں شک اور شائبہ شک نہیں آنا چاہیے، لازماً ہوگا۔ البتہ ہوگا کیسے؟ دعاؤں سے نہیں ہوگا، وعظوں سے نہیں ہوگا، تقریروں سے نہیں ہوگا، اسی قسم کی جد و جہد سے ہوگا جس قسم کی جد و جہد محمد الرسول اللہ والذین معہ نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے، اگرچہ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل پر جب فاقے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیا، یاد ہے نا؟ جب پیاس لگی ایک ضرب جو ہے حضرت موسیٰ کے عصا کی، اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے، ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جو ہے معین کر لیا۔ لیکن حضور کو اور آپ کے گھر والوں کو شدید ترین فاقے آئے، من و سلوہ نازل نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ کہیں نہیں۔ کسی چٹان سے 12 چشمے بہے؟ نہیں۔ کیا جب تبوک کے لیے جا رہے تھے شدید گرمی میں تو کیا ابر کا سائبان کیا اللہ نے؟ نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ کیا موسیٰ ان کے ساتھی زیادہ محبوب تھے حضور سے؟ سوچئے، نہیں۔ محبوب رب العالمین محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب، اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ کام امت نے ایک مرتبہ اور کرنا ہے اور اس وقت امت کے اندر کوئی نبی نہیں ہوگا، رسول نہیں ہوگا، اور معجزہ ہوتا ہے صرف نبی اور رسول کے لیے، لہذا حضور سے بھی وہ کام بغیر معجزوں کے کرا کے دکھایا تاکہ محنت اور مشقت، انسانی جد و جہد، ہیومن لیول پر جد و جہد، فاقے کرو۔ اور جب فاقے تھے اور صحابہ کرام نے اپنے کرتے اٹھا کر دکھائے ہیں غزوہ احزاب میں کہ ہم نے اپنے پیٹوں کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے دوہری قبر نہ ہو جائے، حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا ہے تو 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ سب کر کے دکھاؤ ہے، محمد کر کے دکھاؤ، پیاس جھیل کر دکھاؤ، بھوک جھیل کر دکھاؤ، سختیاں برداشت کر کے دکھاؤ، پتھراؤ جھیل کر دکھاؤ، زخمی ہو کر دکھاؤ کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ کبھی 3 سال کے لیے شیب بنی ہاشم کے اندر محصور ہیں اور کبھی طائف کی گلیوں کے اندر، جیسے آپ کے ہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی مجذوب انسان، کوئی بعض اوقات
وہ آ جاتا ہے اور بچے اس کے گرد ہوتے ہیں اور کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں اور مذاق اور ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے. یہ نقشہ تھا طائف کی گلیوں میں محبوب رب العالمین کا. یہ ساری سختیاں جھیل کر آپ نے کام کیا. کئی سو صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تب کام ہوا. اور آپ بتائیے مجھے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، ہم جیسے لاکھوں انسانوں سے زیادہ زندگی قیمتی نہیں تھی ایک صحابی کی. حضرت حمزہ کی زندگی جو ہے وہ ہم جیسے لاکھوں انسانوں کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں تھی. تو یہ جو کئی سو صحابہ نے جانیں دی ہیں اپنی، تب دین غالب ہوا ہے. تو یہ جان لیجئے غالب ہونا ہے دین، اس لیے کہ محمد کی بعثت کا مقصد یہی ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا نہ ہو اور دنیا ختم ہو جائے؟ ناممکن ہے، ہیہات ناممکن، انہونی بات ہے. دنیا کے پورے ہونے سے پہلے حضور کی بعثت کا مقصد کامل ہوگا، جس کی خبر دی حضور نے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. انہی خوشخبریوں کا اصل میں علامہ اقبال نے اپنی اس نظم میں تذکرہ کیا ہے. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. پوری دنیا نغمہ توحید سے منور ہو جائے گی. یہ قیامت سے قبل ہوگا محنت سے، جد و جہد سے، انسانی سطح پر قربانیاں دے کر، تکلیفیں جھیل کر، جانیں دے کر، تب ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. آپ چاہے ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جائے، آپ چاہے ووٹوں کی بھیک مانگ کر ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا. 50 برس سے زیادہ ہو گئے ووٹوں کی بھیک مانگتے ہوئے دینی جماعتوں کو، کوئی حاصل نہیں. آپ وعظوں سے، نصیحت سے، دعاؤں سے نہیں کر سکتے، جد و جہد سے. اب میں یہ چاہتا ہوں وہ جد و جہد کیا تھی. سیرت نبی اکرم کا عملی پہلو اصل یہ ہے. اس جد و جہد کے ضمن میں کہ اس کا طریقہ کار کیا تھا. میری ویسے 450 صفحے کی کتاب موجود ہے، 5-5 6-6 گھنٹے کے ویڈیو آڈیو کیسٹ موجود ہیں. منہج انقلاب نبوی انگریزی میں بھی ہے، میتھڈالوجی آف دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس وقت میں صرف 3 جملوں میں بات پوری کروں گا. حضور کا طریقہ خلاصہ کیا تھا؟ نمبر 1، لوگوں کو ایمان کی دعوت دو بذریعہ قرآن. ایک جملہ میرا یاد رکھ لیجئے، دعوت ایمان بذریعہ قرآن. یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ 4 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں. انذار قرآن کے ذریعے، تبشیر قرآن کے ذریعے سے، تذکیر فذکر بالقرآن من یخاف وعید. دعوت دو ایمان کی کہ وہ مانے اللہ کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، مانے رسول کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، مانے آخرت کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے. یہ یقین والا ایمان حاصل ہو جائے. یہاں تھوڑا سا آپ کو شاید گمان یہ ہو کہ یہ تو ہمیں حاصل ہے، تو برا نہ مانیے. حقیقت کیا ہے کہ ہمیں یقین والا ایمان حاصل نہیں ہے، اقرار باللسان والا ایمان حاصل ہے. ایمان مجمل کی تعریف آپ نے یاد کی ہوگی بچپن میں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان سے ایک آدمی مسلمان بن جاتا ہے، تصدیق بالقلب سے مومن بنتا ہے. جب دل میں یقین بن جائے. اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں وہ یقین نہیں ہے. کیا یقین ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اگر یقین ہوتا تو ہم اسے بے اعتنائی برتتے، اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان نہ سیکھتے، اس کو دن اور رات کے اوقات میں تلاوت نہ کرتے، اس کے گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی نہ کرتے. یقین اگر ہوتا، یقین نہیں ہے. یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقط پوری. یقین بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے. لیکن یہ کہ اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا بمبا اور سرچشمہ یہ قرآن مجید. مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے بڑا پیارا، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. قرآن کے سپاروں میں غوطہ زنی کرو، تدبر کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو دل میں یقین پیدا ہوگا.
اچھا اس یقین کی علامت کیا ہوگی کہ یقین پیدا ہو گیا ہے؟ یقین کی علامت عمل. شریعت کے جس حصے پر آپ عمل کر سکتے ہیں، چاہے مشکل ہو، تکلیف آئے، فاقہ آ جائے، لیکن کر سکتے ہیں، اس پر عمل لازم ہے کرنا. وہ حصہ کہ جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے، میں یا آپ چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ نظام نہ بدلے، قانون نہ بنے. میں یا آپ یا ہم سب مل کر بھی یہاں کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے جب تک کہ قانون نہ بنے اور عدالتی نظام کے تحت جو ہے اس کا فیصلہ نہ ہو. ان چیزوں کو تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں، سود سے براہ راست تو ملوث نہ ہو، اپنے گھروں میں پردہ تو قائم کریں، اپنی معاش میں سے حرام شے تو نکال دیں، فرائض تو ادا کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یعنی دین کے جس حکم پر ہم عمل کر سکتے ہوں، چاہے اگر آپ شرعی پردہ نافذ کریں گے لوگ کہیں گے دقیانوسی ہیں، یہ اگلے وقتوں کے ہیں، یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو. آپ کا سوشل بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ بچوں کے رشتوں کے لالے پڑ سکتے ہیں. ان کے ہاں کون رشتہ کرے؟ یہ لوگ جو ہیں یہ تو ان کے ہاں شرعی پردہ ہے. یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن کر سکتے ہیں آپ. کوئی قانون نہیں بنا ہے اس ملک میں کہ عورت برقع نہ پہنے. کسی نے قانون بنایا؟ پھر اگر اتارا تو کس نے اتارا؟ خود اتارا نا ہم نے. جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے سمجھا کہ برقع تو شاید صرف غربت کی علامت تھی، اب 2 پیسے میرے پاس ہو گئے، برقع اتار دیا. چادر آ گئی، پھر چادر اتنی، دوپٹہ رہ گیا، پھر وہ دوپٹہ بھی صرف رسی بن کر گلے کے اندر پڑ گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ترکی کے اندر تو قانون کرایا گیا، یہاں تو کسی نے قانون نہیں کرایا، یہاں تو ہم خود کر رہے ہیں. تو پہلا مرحلہ جو ہے ایمان یقین والا، اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ شریعت کے جن احکام پر عمل کیا جا سکتا ہے ان پر لازماً کیا جائے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو گھر بیٹھیے، پھر اسلام کا نام نہ لیجئے، اسلام کے غلبے کی جد و جہد کا دعویٰ نہ کیجئے، اسلام کو بدنام نہ کیجئے. اس لیے کہ اگر اپنی ذاتی عمل کیے بغیر آپ یہ کریں گے تو آپ اسلام کو بدنام کریں گے. اب دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ ایسے لوگ ابھی جو کہہ رہے تھے مرزا ایوب بیگ صاحب 2 لاکھ آدمی ہوں، وہ 2 لاکھ ایسے ہوں جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہوں، ورنہ تو بھیڑ نکل آتی ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد پر جانے دے دیں گے؟ کانپور کی مسجد میں مسلمانوں نے جانے دے دی. یہاں شب بھر میں مسجد بنا دی، مسجد شب بھر لاہور میں موجود ہے، ایک رات کے اندر اندر بنا دی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ موجود ہے شاہ عالمی دروازے کے باہر. تو جوش میں یہ تو کر دینا، لیکن خود دین پر عمل پیرا ہونا یہ مشکل ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے اپنی ذات پر، اپنے گھر میں، اپنے دائرہ اختیار میں دین کو نافذ کرو. پھر ایسے لوگوں کو منظم کرو، یہ جماعت بنے. منتشر گروہ جو ہے وہ فساد برپا کر سکتا ہے، اختلال پیدا کر سکتا ہے، ہنگامے کر سکتا ہے، توڑ پھوڑ کر سکتا ہے. کوئی مثبت اور پائیدار تعمیری کام نہیں کر سکتا. مثبت اور پائیدار تعمیری کام جماعت کرتی ہے. جماعت بھی وہ جو منظم ہو، ایک لیڈر کا حکم مانتے ہو. جیسے قائد اعظم ایک لیڈر تھے اور پوری مسلم لیگ ان کا حکم مانتی تھی. آپ کو معلوم ہے کامیاب ہو گئے. ایک لیڈر، اس کا حکم، اس کے اوپر چلے پوری قوم. لہذا اگر یہ 2 لاکھ افراد کسی ایک شخص سے بیعت کریں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تنظیم بنانے کے لیے جو اسوہ چھوڑا ہے وہ اسوہ بیعت ہے. آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی. یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی اللہ ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ 10 نکاتی بیعت تھی. حضور نے لی، لوگوں مجھ سے بیعت کرو. کیا
آپ کا ہر حکم سنیں گے اور سر اطاعت خم کر دیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسانی ہو، خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے جو ہے نیاز مند، پرانے خادم، پرانے ساتھی، پرانے خدمتگار، اور آپ نے ایک نئے آنے والے کو، نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا؟ نہیں، دس ول بی یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا، جس کو چاہے بنائیں، اور جسے آپ امیر بنائیں گے ہم اسے جھگڑیں گے نہیں، اس کی اطاعت کریں گے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری، جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، تو اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے نامزد کردہ اور معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اعلیٰ اللہ ننازل امر اہلہ، جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، البتہ ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے، اور اپنی زبان کو بند نہیں کریں گے اس خوف سے کہ کیا لوگ ہنسیں گے کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے، جو بات بھی ہمارے دل میں ہوگی کہیں گے۔ یہ 10 نکاتی بیعت ہے جو حضور نے لی، اور اس کی بنیاد پر ایک نظم قائم کیا، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور یہ بھی بہت کٹھن ہے۔ کیوں کٹھن ہے؟ انسان جو ہے کسی دوسرے کی بات کیوں مانے؟ اسے کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ میری طرح کا انسان ہے؟ دیکھیے، آپ ملازمت کرتے ہیں تو باس کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ کیوں ملازمت کرنی ہے؟ بھائی تنخواہ لینی ہے۔ یہ باس جو ہے یہ میری پرائیویٹ جو رپورٹ ہے خراب، پرسنل خراب کر دے گا، میری ترقی رک جائے گی۔ آپ بڑی سے بڑی جھڑکی بھی سن کر خاموش ہو جاتے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن کسی جماعت میں دین کے لیے جب کام کر رہے ہو، اس میں آپ کا کوئی مفاد تو نہیں ہے، آپ کی کوئی تنخواہ تو نہیں ہے، وہاں کسی کی بات سنیں کیوں سنیں؟ کسی کی ڈانٹ جو ہے برداشت کریں کیوں کریں؟ ہماری بھی رائے ہے، جیسے کہ منافقین کا قول سورہ آل عمران میں آیا ہے، حل لنا من الامر من شیء، یہ اختیار جو ہے ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہونا چاہیے، یہ کیا جو محمد نے جو طے کیا کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منافق تھے، میں منافقوں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہاں تو معاملہ اللہ کے رسول کا تھا، انہوں نے تو رسول پر بھی اعتراض کر دیا، انہوں نے یہ کہا تھا یہ خام خواہ انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے اور قریش کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہے، ابھی قرآن میں تو حکم قتال آیا ہی نہیں، یہ انہوں نے پہلے سے شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ قتال، سورہ محمد نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا لو اب یہ قتال کی صورت بھی موجود ہے، اب بتاؤ آگے نکلتے ہو اللہ کی راہ میں کہ نہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ نظم کی اطاعت آسان کام نہیں ہے۔ کیوں امیر کی ہم جھڑکی سنیں؟ ظاہر بات ہے امیر کو کہنا پڑے گا، آپ کو اجتماع میں آنا تھا کیوں نہیں آیا آپ؟ کیا وجہ تھی؟ آپ نے جو وجہ بیان کی وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی معقول وجہ نہیں تھی۔ آپ کو نظم جماعت کا خیال کرنا چاہیے، آپ کو آنا چاہیے وقت کے اوپر، لیکن یہ کہ یہ کیوں برداشت کریں، یہ برداشت کرنے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، کلٹیویٹ کرنی پڑتی ہے۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ 2 مرحلے ہو گئے، پہلا کیا تھا؟ ایمان بذریعہ قرآن، لیکن ایمان صرف زبانی کلامی نہیں، ایمان یقین والا جس کا ثبوت ہوگا عمل، شریعت پر عمل، جس حکم پر بھی عمل کیا جا سکتا ہو، چاہے فاقہ آ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ جب صحابہ کو بھی کہا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمام مصیبتیں آئیں گی، فاقہ بھی آئے گا، جانی و مالی نقصانات بھی ہوں گے، خوف کی کیفیت بھی ہوگی، ہم آزمائیں گے تمہیں۔ تو ہم کون سے ہیں کہ ہم پر یہ کیفیات نہ آئے؟ نمبر 2، جماعت بیعت کی بنیاد پر کسی کے ساتھ منسلک ہو کر اس کے لیے سم و طاعت، اس کا جو حکم آئے مانا جائے۔ نمبر 3، یہ جماعت اب کیا کرے گی؟ دیکھیے اس کے 2 مرحلے ہوں گے۔ جب تک تو مثلاً ابھی صرف 1000 آدمی ہے، ابھی ہم نظام کے خلاف میدان میں نہیں نکل سکتے۔ 1000 کیا کریں گے؟ یہ نظام 14 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، 8-10 لاکھ کی تو فوج ہی ہے،
ان کے پاس ایئر فورس علیحدہ ہے. ظاہر بات ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی 150,000 2,000 آدمی سے تو کچھ کام نہیں بن سکتا. کوئی سائزیبل نمبر ہونا چاہیے. تو اس لیے میں نے کہا اندازے کے مطابق 2 لاکھ آدمی تو ہو کم سے کم. جب تک یہ 2 لاکھ آدمی نہیں ہے ہم کیا کریں گے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دیکھو مسلمانوں، تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے جو 3 کام کرے. یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے، ویامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، بدی سے روکے. واولئک هم المفلحون، اور صرف یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرما دے. یہ تینوں کام کرتے جائیے. دعوت دیتے رہیے، دعوت ایمان بذریعہ قرآن دیتے رہیے. لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ کی تعداد بڑھتی جائے، ان کی تربیت ہو، سم و طاعت کے خوگر ہوتے چلے جائیں، آپ کا بیس جو ہے مضبوط ہوتا چلا جائے. تا کہ اگر وہ 2 لاکھ کی نفری ہو جاتی ہے، پھر اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ نہی عن المنکر بالید. ہم سڑکوں پر آئیں گے اور کہیں گے اب یہ حرام کام ہم نہیں ہونے دیں گے. گھیراؤ کریں گے، جلاؤ نہیں، گھیراؤ اینڈ جلاؤ نہیں، صرف گھیراؤ. گھیراؤ کر کے بیٹھیں گے. ان بینکوں کو ہم نہیں چلنے دیں گے، نہ کسی کو گھسنے دیں گے نہ نکلنے دیں گے. چلاؤ ہم پر گولیاں. دیکھیے یہ کام ہمارے ملک میں 2 مرتبہ ہوا ہے. اہل تشیع نے گھیراؤ کیا جب ضیاء الحق صاحب نے زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا تھا. شیعوں نے کہا ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ حکومت کو. ہماری زکوٰۃ جاتی ہے ایران جاتی ہے، جو بھی ان کے مراکز ہیں، قم ہے یا اور جو بھی ہے وہاں جاتی ہے، وہاں جائے گی، یہاں نہیں دیں گے ہم. لیکن آرڈیننس، مارشل لا آرڈیننس، انہوں نے کیا کیا؟ 50,000 کی تعداد میں جا کر اور سول سیکریٹریٹ اسلام آباد کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ ہم بیٹھے یہاں، دھرنا دے کر بیٹھ گئے، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، چلاؤ ہم پر گولیاں. اب اگر گولی چلاتا ضیاء الحق، وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا، گولی چلاتا تو آپ کو معلوم ہے فوج میں بھی اہل تشیع موجود ہیں، جرنیلوں میں ہے، کرنیلوں میں ہے، بریگیڈیئرز میں ہے، پھر پولیس میں ہے، سول سروسز میں ہے. اس وقت تو جو CDA کا چیئرمین تھا وہ بھی شیعہ تھا. یہی وجہ دھرنا بارے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں پانی کی سپلائی مسلسل ہو رہی تھی CDA کے تھرو، جو کہ شیعہ بیٹھا ہوا ہے.